سال 2023 پاک فضائیہ کے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کا سال رہا۔ ایک طرف تو پاک فضائیہ نے بیک وقت 2 براعظموں میں ہونے والی بین الاقوامی جنگی مشقوں میں شرکت کی اور اس کے ساتھ ہی انڈس ڈریگن جیسی بڑی جنگی مشق میں 14 ممالک کی میزبانی بھی کی۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈرز بلاک 3 طیاروں نے بھی 2023 میں اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو کیا۔ اس کے ساتھ ہی پاک فضائیہ نے ترکی کے زلزلہ متاثرین کے ساتھ ساتھ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کو بھی امداد پہنچانے کا کام کیا۔ سال 2023 کے اوائل میں فضائی مشق اسپیئرز آف وکٹری سے پاک فضائیہ کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈرز اور F-16 پر مشتمل دستے نے فضائی مشق اسپیئرز آف وکٹری 2023 میں حصہ لیا۔ یہ مشق ایئر وار سینٹر تہران شاہ عبدالعزیز ایئر بیس سعودی عرب میں مکمل ہوئی۔ پاک فضائیہ اور میزبان سعودی عرب سمیت بحرین، یونان، اردن، قطر، برطانیہ اور امریکہ کی فضائی افواج نے ان مشقوں میں شرکت کی۔ بین الاقوامی فلائٹ ٹیکٹیکل مشق اناطولین ایگل 2023 کی افتتاحی تقریب ترکی کے شہر قونیہ میں منعقد ہوئی۔ پاک فضائیہ کے F-16 لڑاکا طیاروں کے ساتھ ایئر اینڈ گراؤنڈ کریو نے بھی مشق میں شرکت کی۔ اناطولین ایگل دنیا کی سب سے بڑی اور پیچیدہ ترین فضائی مشقوں میں شمار ہوتی ہے۔ آپریشنل تیاریوں کو جانچنے کے لیے بہترین فضائی مشق کے 7ویں ایڈیشن میں پاکستان اور ترکی کے ساتھ دیگر 5 ممالک آذربائیجان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کی فضائی افواج نے حصہ لیا۔ سال 2023 کے سب سے دلچسپ لمحات وہ تھے جب شاعر مشرق علامہ اقبال کے شعر نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر کی تشریح کے مصداق پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بیک وقت 2 براعظموں یعنی ایشیا اور افریقہ کے ممالک چین اور مصر میں بڑے پیمانے پر مشترکہ فضائی مشقوں میں حصہ لیا۔ پاک فضائیہ کے J-10C اور JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں سمیت پائلٹس، ایئر ڈیفنس کنٹرولرز اور ٹیکنیکل اور گراؤنڈ کریو نے چین میں پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کی میزبانی میں شاہین 10 اور مصر میں برائٹ سٹار فضائی مشقوں میں تندہی سے حصہ لیا۔ پاک فضائیہ میں J-10C جیسے جدید لڑاکا طیاروں کا بروقت حصول، مختصر وقت میں آپریشنلائزیشن اور شاہین 10 مشقوں میں کامیاب شرکت پاکستان ایئر فورس کے تکنیکی طور پر ترقی یافتہ اور مضبوط فضائی قوت ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک چین مشترکہ سالانہ فضائی مشق شاہین 10 در حقیقت پہلا موقع تھا جب PAF کے J-10C طیاروں نے کسی بین الاقوامی مشق میں حصہ لیا۔ PAF کی میزبانی میں انڈس شیلڈ کو سال کا سب سے بڑا ایونٹ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ پاک فضائیہ کی آپریشنل ایئر بیس پر 14 ملکی بین الاقوامی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2023 میں ترکی، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، عمان، بحرین، آذربائیجان، انڈونیشیا، مراکش، ازبکستان، چین اور ہنگری سمیت 14 ممالک کی فضائی افواج شریک ہوئیں۔ 4 نومبر کو سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ناکام بنائے گئے دہشت گرد حملے کے بعد پاک فضائیہ کی میاں والی ایئر بیس کا دورہ کیا۔ ایئر چیف نے دشمنان وطن کو جہنم واصل کر کے در اندازی کی بہیمانہ کوشش کو بروقت ناکام بنانے پر پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کو سراہا۔ نومبر میں ہی پاک فضائیہ نے دبئی ایئر شو میں بھرپور شرکت کی، جو کہ پاکستان کے فخر JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے کی پہلی بین الاقوامی رونمائی تھی۔ جدید فضائی جنگی ٹیکنالوجی اور جدت کی اعلیٰ مثال، جدید ترین ایویونکس، جدید ترین ہتھیاروں اور بہترین الیکٹرانک جنگی نظام سے لیس JF-17 بلاک 3 طیارہ فضائی منفرد خصوصیات، وسیع رینج اور بہترین جنگی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے مقامی سطح پر تیار کردہ طیارے کی دبئی ایئر شو میں شرکت پاک فضائیہ کے مکمل اعتماد کی عکاسی بھی کرتی ہے، جو دفاعی صنعت میں پاکستان کی جانب سے خود انحصاری کو فروغ دینے کے عزم کا جامع ثبوت ہے۔ ایئر شو میں JF-17 تھنڈر کے ساتھ پاک فضائیہ کے سپر مشاق طیارے کی بھی نمائش کی گئی، جو غیر معمولی تربیتی صلاحیتوں اور استعداد کار کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں زلزلہ متاثرین کے لیے امداد لے جانے، پاکستانی طلباء کے انخلاء اور اکتوبر میں غزہ جنگ کے آغاز کے بعد بھی فلسطینیوں کے لیے امدادی اشیاء کی روانگی کے لیے پاک فضائیہ کے C-130 اور Ilyushin 76 طیارے متحرک دکھائی دیے۔